اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑخیلہ ملاکنڈ سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج لیکچر نمبر 21 کے ساتھ۔ اور لیکچر نمبر 21 میں ہم پائتھن کی کنڈیشن سٹیٹمنٹس کو پڑھیں گے کہ مختلف کنڈیشن سٹیٹمنٹس کیا ہے اور وہ پائتھن میں کس طرح کام کرتے اس کا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا پریکٹیکل بھی اس کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر لیں۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ پائتھن میں مختلف کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کون کون سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کنڈیشن کی معنی ہے شرط، اور کوئی کنڈیشن فلفل کرنے کے بعد ایک کام ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، ایک کام رن جاتا ہے، ایک کام چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ لیتا ہوں if marks are greater than 33 you are pass۔ تو جب اسٹوڈنٹ کا مارکس آئیں گے اور اس کو ہم 33 کے ساتھ کمپیئر کریں گے، اگر وہ 33 سے گریٹر ہو تو پاس ہوگا، اگر لیس ہو تو فیل ہوگا۔ تو یہ 33 ہمارے پاس یہ ایک کنڈیشن بن گیا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ I will go to پشاور if it is not raining، مینس کہ میں نے اپنے پشاور کے جانے کا پروگرام اس کو ریلیٹ کر دیا، اس کو کنڈیشن کر دیا رین کے ساتھ کہ بارش نہ ہو تو میں پشاور جاؤں گا، اگر بارش ہو تو اس کی معنی یہ ہے کہ میں پشاور نہیں جاؤں گا۔ تو اسی طرح کنڈیشن سٹیٹمنٹ جو ہے یہ مختلف کام کرتے ہیں اور یہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا ایک اہم پارٹ ہوتا ہے، اس کے تھرو ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کنڈیشن سٹیٹمنٹ کون کون سے ہیں۔ پہلا کنڈیشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہے ایف، اور ایف جو ہے وہ ہمارے پاس سنگل کنڈیشن کو چیک کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کنڈیشن کو چیک کرنے کے لیے ہم لاجیکل یا میتھمیٹیکل سمبل یوز کرتے ہیں، جس طرح ایکول اے ایکول ٹو بی، اے ناٹ ایکول ٹو بی، اے از لیس دین بی، اے از لیس دین اور ایکول ٹو بی، اے از گریٹر دین بی، اے از گریٹر دین اور ایکول ٹو بی۔ تو ہم جو بھی کنڈیشن چیک کریں گے تو ہم ان سیمپل میں سے کسی ایک سیمپل کو یوز کرتے ہوئے اپنا پروگرام اس کے مطابق چلائیں گے۔ ایف جو ہے یہ ایک کی ورڈ ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، یہ ایک ڈیفائن کی ورڈ ہے۔ ابھی ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ A is equal to 3، B is equal to 200۔ if B is greater than A، print B is greater than A۔ تو دیکھیں B جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ 33 سے گریٹر ہے، تو یہ ہمارے پاس اس نے پرنٹ دے دیا B is greater than A۔ میں اس کے دیکھتے ہیں، ہم اس کی پریکٹیکل کرواتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے پائتھن کا ایڈیٹر اوپن کر دیا، یہاں پہ میں نے A کو ویلیو دے دیا 45، B کو ویلیو دے دیا 90۔ ابھی میں نے کنڈیشن لگا دیا if A is greater than، if B is greater than A، print bright future۔ ابھی آپ اس پروگرام کو دیکھ لیں، اے میں کیا کون سی ویلیو ہے 45، بی میں کیا ہے 90۔ 90 از گریٹر دین 45، کنڈیشن ہمارے پاس ٹرو ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس ابھی برائٹ فیوچر کو پرنٹ کر دے گا۔ اگر میں یہ کنڈیشن لگا دوں if A is greater than B، A جو ہے وہ B سے بڑا ہے، تو پھر بھی نے لکھ دیا پاکستان۔ ابھی یہ کیا ہوگا، یہ رن نہیں ہوگا کیونکہ کنڈیشن فالس ہے۔ 45 is not greater than 90، 45 is greater than 90، تو یہ فالس ہے نا، کیونکہ 45 90 سے گریٹر نہیں ہے، 45 90 سے چھوٹا ہے۔ تو یہ کنڈیشن ہم نے چیک کر دیا، اس کو میں نے ایگزیکیوٹ کر دیا، تو اس نے ہمیں کوئی بھی رزلٹ نہیں دیا۔ تو سنگل کنڈیشن کو چیک کرنے کے لیے ہم ایف سٹیٹمنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر دو کنڈیشن کو چیک کرنا ہو تو اس کے لیے پھر ایلف کا
استعمال ہم کرتے ہیں. elif دو کنڈیشنز کو چیک کرتے ہیں. اگر کنڈیشن ٹرو ہو گیا تو یہ جواب دے دے, اگر فالس ہو گیا تو یہ جواب دے دے. آئے دیکھتے ہیں اس کا بھی ہم پریکٹیکل کرواتے ہیں. ابھی پہلے بھی میں نے ایک پروگرام لکھ دیا, a is greater than b, print پاکستان. میں اس طرح لکھتا ہوں, if a is greater than b, print Pakistan. elif print ملاکنڈ. تو دو کنڈیشن کو چیک کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام استعمال کرتے ہیں. ابھی اس ایگزامپل میں دیکھ لیں, a is equal to b, a is equal to 33, b is equal to 33. if b is greater than a, تو ابھی کنڈیشن کیا ہے, ہمارے پاس ایک ویریبل میں 33 ہے, b ویریبل میں بھی 33 ہے. b is greater than a, 33 is greater than 33, تو یہ فالس ہے. ابھی دوسری کنڈیشن پہ آ جائے گا, elif 33 is equal to 33, 33 کے برابر ہے, تو ہمارے پاس a and b are equal. یہ پروگرام جو ہے وہ رن ہو جائے گا. آؤٹ پٹ میں ہم کو اس نے یہ دے دیا کہ a and b are equal, تو یہ ٹرو ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پاس تھرڈ کنڈیشن سٹیٹمنٹ ہے وہ else. else ایسے کنڈیشن سٹیٹمنٹ ہے پائتھن میں کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر 4-5 کنڈیشن چیک ہو گئی اور اس میں ایک کنڈیشن بھی ٹرو نہیں نکل آیا, تو جب بھی کنڈیشن ٹرو نکل نہ آئے تو اسی صورت میں آپ لاسٹ والے آپشن کو آپ ڈسپلے کر دیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ پیسہ اکاؤنٹ میں مختلف آپشن یوز کرنے کے لیے, مینیو یوز کرنے کے لیے 1 سے 10 تک نمبر دبا دیں, اور میں نے 11 نمبر دبا دیا, تو 11 جو ہے وہ 1 سے 10 کے درمیان نہیں آتا ہے, تو وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ نے رانگ نمبر پریس کیا ہے. اس طرح اگر میں 12 کو دبا دوں تو وہ بھی یہ آپشن دے گا, اور اس طرح اگر میں 100 نمبر دبا دوں تو وہ بھی یہ آپشن دے گا کہ آپ نے رانگ نمبر دبایا ہے, کیونکہ 100 جو ہے وہ 1 سے لے کر 10 تک کے درمیان نمبرز کے درمیان نہیں آ جاتا ہے. تو جب کوئی بھی کنڈیشن ٹرو نہ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی اور آپشن نکل آئے, تو اس کے لیے آپ نے ایلس کا استعمال کرنا ہے. ایلس آپ اس کے لیے یوز کریں گے. شارٹ ہینڈ ایف, اگر ہم ایف کو ایک ہی لائن میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لکھیں گے ایف اے از گریٹر دین بی, اور اسی لائن کے اندر ہم نے پرنٹ کا کمانڈ لکھ دیا. تو 2 لائن کے بجائے ہم نے ایک لائن میں یہ کمانڈ لکھ دیا, تو اس کو شارٹ ہینڈ ایف کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پروگرام ایسا ہو کہ وہ شارٹ ٹرم پہ ہو اور اس پہ زیادہ کوڈ نہ آ جائے. تو اس کے لیے ہم مختلف شارٹ کٹس مارتے ہیں تاکہ پروگرام کا سائز ہمارے پاس چھوٹا آ جائے. ٹرنری آپریٹرز اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 آپریٹرز, اس میں 3 کنڈیشن اس میں استعمال ہو. جس طرح آپ ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں, a is equal to 330 اور b is equal to 330. پرنٹ a کو پرنٹ کر دو اگر a is greater than b ہو. ایلس
print equal to print کر دو if a is equal to b, اور اگر یہ بھی ٹرو نہ ہو تو b پرنٹ کر دو. تو یہ بھی ابھی ہمارے پاس a جو ہے وہ b کے برابر ہے، تو اسی صورت میں ہمارے پاس یہ ایکول ٹو کو پرنٹ کر دے گا، جس طرح آپ اس آؤٹ پٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ہمارے پاس ایکول ٹو کو پرنٹ کر دیا. اینڈ آپریٹر جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی لاجیکل آپریٹر میں اس کو پڑھا تھا، اینڈ اور ناٹ، کہ اینڈ وہ آپریٹر ہے جس میں دونوں ان پٹس ویلیو ٹرو ہونی چاہیے. اگر اس میں ایک بھی فالس ہو گیا تو ہمارے پاس کنڈیشن ٹرو نہیں رہے گا. اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک جاب ہے اور اس کے لیے میں نے دو کنڈیشن لگا دی کہ ایک اسٹوڈنٹس نے ایف اے سی پاس کیا ہو اور اس کے ساتھ ڈی اے ٹی کیا ہو. تو اور کا معنی ہے کہ مطلب اس نے ایف اے سی بھی پاس کیا ہو اور ساتھ میں ڈی اے ٹی بھی کی ہو، تو یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہے. اور اگر آر کا استعمال ہم کر لیں تو اس کی معنی یہ ہوگی کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ نے ایف اے سی کی ہو یا ڈی آئی ٹی کی ہو تو دونوں جو ہے وہ اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہے. تو آر کی معنی یہ ہو گئی کہ اگر اس دونوں میں سے کسی اسٹوڈنٹ نے ایک بھی کی ہو تو وہ اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہو سکتا ہے. تو اینڈ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ ایک ایگزامپل بھی کر رہا ہوں. A is equal to 200, B is equal to 33, C is equal to 500. If A is greater than B and C is greater than A. ابھی دیکھیں A کیا ہے 200 ہے، 200 جو ہے وہ 33 سے گریٹر ہے، یہ کنڈیشن ٹرو ہو گیا. اور C کی ویلیو کیا ہے 500 از گریٹر دین 200، دونوں کنڈیشن ٹرو ہو گئی تو ہمارے پاس یہ ابھی پرنٹ دے گا، آؤٹ پٹ دے گا بوتھ کنڈیشن آر ٹرو. اور اگر میں اس کنڈیشن کو ذرا چینج کر لوں، if A is greater than B and A is greater than C. ابھی A is greater than B، 200 is greater than 33، یہ ٹرو ہے. اور پھر میں نے لکھ دیا and A is greater than C، اور A میں کیا ویلیو ہے 200 ہے، 200 is greater than 500، تو یہ فالس ہو گیا. تو یہ کنڈیشن ہمارے پاس اس میں دو کنڈیشن میں ایک فالس ہو گیا، تو مینس کہ پورا پروگرام ہمارے پاس فالس ہو گیا اور یہ پروگرام ہمارے پاس رن نہیں ہوگا. اسی طرح آر کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ اس میں ایک کنڈیشن بھی ٹرو ہو تو ہمارے پاس رزلٹ ٹرو آ جائے گا. اس طرح اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایگزامپل کا سہارا لیتے ہیں. A is equal to 200, B is equal to 33, C is equal to 500. A is greater than B. A کیا ہے 200، 200 جو ہے وہ 33 سے گریٹر ہے، یہ ٹرو ہے. اور A is greater than C، 200 is greater than 500، تو یہ فالس ہے. تو یہ ابھی پروگرام رن کرے گا کیونکہ ایک کنڈیشن تو اس کا ٹرو آ گیا نا، اور وہ ہے کہ 200 is greater than 33 which was the first one that A is greater than B. تو وہ کنڈیشن ہمارے پاس ٹرو ہو گیا، تو پورا پروگرام ہمارے پاس ابھی ٹرو ہو کر یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ دے گا ایٹ لیسٹ ون آف دی کنڈیشن از ٹرو. ناٹ کی معنی ہے کسی ویلیو کا انورس لینا، کہ اگر آپ کے پاس رزلٹ ٹرو آتا ہے تو وہ اس کا رزلٹ فالس دے گا. اگر آپ کے پاس ویلیو فالس آ جاتی ہے تو اس کا رزلٹ ٹرو آ جائے گا. تو ناٹ کی معنی ہے کہ اس کی الٹ لینا، مطلب 1 کی الٹ 0 ہے اور 0 کی الٹ 1 ہے. نیسٹڈ ایف، اگر آپ کے پاس دو سے زیادہ کنڈیشن آ جاتے ہیں اور ایف کے اندر آپ دوسرے ایف کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو نیسٹڈ ایف کہا جاتا ہے. جس طرح اگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں x is equal to 41. if x is greater than 10، 41 is greater than 10 ٹرو ہے تو about 10 یہ پرنٹ کر دو. if x is greater than 20، 41 is greater than 20 ٹرو ہے تو and also about 20 اس کو بھی پرنٹ کر دو. else print but not about 20،
تو ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ پہ ابھی کیا دے گا، اباؤٹ 10 اور دوسرا اینڈ آلسو اباؤٹ 20، کیونکہ دونوں کنڈیشن ٹرو ہو گئے تو ہم نے اس کو ایف کے اندر دوسرا ایف استعمال کر دیا، اور اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں نیسٹڈ ایف اسٹیٹمنٹ۔ دی پاس اسٹیٹمنٹ تو یہ بھی ہمارے پاس پہلے سے ہم نے اس کو سنگل کنڈیشن کے تھرو ہم نے سمجھا ہے، تو یہ ہمارے پاس تھا کنڈیشن اسٹیٹمنٹ پائتھن کے جو مختلف کنڈیشن اسٹیٹمنٹ، اس کے بارے ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور کچھ لرن بھی کیا ہوگا آپ نے۔ تو دیجیے اجازت اپنے ٹیچر انجینئر کریم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔